اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ اور پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ میں کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں، یا کن لوگوں کو میرا قرب، میری معرفت یا میری محبت نصیب ہوتی ہے، یا کس عمل کی وجہ سے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام پیغامات اسی آیت مبارکہ کے اندر مخفی ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، التائب حبیب اللہ، جو تائب ہو گیا وہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا حبیب بن گیا۔ توبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ کئی بار بیانات کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے کہ ولایت کا پہلا قدم توبہ ہے، اللہ کے قرب کا پہلا قدم توبہ ہے، اللہ کی معرفت کا پہلا قدم توبہ ہے، عملیات کی دنیا کا پہلا قدم توبہ ہے، روحانیت کی دنیا کا پہلا قدم توبہ ہے، تصوف طریقت ہے، اس کا پہلا قدم توبہ ہے۔ کیوں؟ اصلاح کا پہلا قدم توبہ ہے۔ جب تک اصلاح نہیں ہے، یہ جتنی بھی میں نے اصطلاحیں استعمال کی ہیں یا منصب ہیں، یہ بہت آگے کی باتیں ہیں۔ تو پہلا قدم اصلاح کا وہ توبہ ہے۔ معرفت کے لیے اصلاح چاہیے، طریقت کے لیے اصلاح چاہیے، روحانیت کے لیے اصلاح چاہیے، عملیات کے لیے اصلاح چاہیے۔ تو اصلاح اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک جو آنے والا ہے، جو طالب علم ہے، وہ اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہو جاتا۔ پھر کتنے بیانات کے اندر پچھلے 10 ماہ میں نے یہ بات سمجھانے کی امت کو کوشش کی ہے کہ جیسے دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے بنیادی اور پہلی شرط ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ شرک سے توبہ۔ شرک سے توبہ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ جس طرح ظاہریت میں جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں ساتھ شرک بھی کروں گا تو اس کا ایمان لانا یا اس کا اسلام میں داخل ہونا قابل قبول نہیں ہوگا۔ بین ہی طریقت کے اندر، عملیات کی دنیا کے اندر، روحانیت کی دنیا کے اندر، طریقت کی دنیا کے اندر، تصوف کی دنیا کے اندر کوئی یہ کہے کہ میں شیخ پکڑ لوں، مرشد پکڑ لوں کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ آج تو امت اس سے بھی بھاگ گئی ہے، تو چلو کوئی بات سمجھ لیتا ہے کہ میرا مرشد کے بغیر، ہادی کے بغیر، استاد کے بغیر، ٹیچر کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو میں استاد پکڑ لیتا ہوں یا مرشد پکڑ لیتا ہوں، لیکن میں اندر کھاتے گناہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ والو اس کا اسی طرح جس طرح ظاہریت کے اندر کوئی شرک کرتا ہے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح طریقت کے اندر اس کا داخلہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میری بات سن کے آپ کو بھی لگے گا، اور جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں بھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، یا ان کو اشکال پیدا ہوگا کہ میں نے تو اتنے عرصے سے مرشد پکڑا ہوا ہے تو گناہ تو میں ابھی بھی کرتا ہوں، میں نے اتنے عرصے سے استاد پکڑا ہوا ہے عملیات سیکھنے کے لیے، گناہ تو میں ابھی بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ والو ان بھولوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تیری رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے۔ یہ تو سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ کہ رب غافل ہو گیا ہے یا مرشد غافل ہو گیا ہے۔ اس رستے میں نہ استاد، نہ مرشد، نہ ہادی اٹھا کے باہر پھینکتا ہے۔ یہ جو اللہ کا رستہ ہے اس میں لے کر بھی اللہ آتا ہے اور نکالتا بھی اللہ ہے۔ جب پھر اللہ نکالتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، جو سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے گمراہ ہو گئے ان کے لیے اللہ نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جس
حرکت کی، جس فعل کی، جس گناہ کی سزا شدید ہے، تو اللہ شدید سزا دینے سے پہلے تھوڑا سا درگزر بھی کرتا ہے، اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے۔ پھر رب کیا فرماتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، پھر میری پکڑیں بڑی سخت ہیں۔ پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو روحانیت کی دنیا میں یا طریقت کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں گناہوں سے باز نہیں آتے، ایک وقت تک وہ مرشد کے ساتھ، ہادی کے ساتھ، استاد کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ ستار ہے، اللہ پردے ڈالتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ نشان عبرت بنا دیتا ہے، پھر مرتے دم تک ان کا طریقت کے اندر، تصوف کے اندر، عملیات کے اندر، روحانیت کے اندر کوئی حصہ نہیں رہ جاتا۔ تو یوں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شعبہ ہے تو اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ اصلاح۔ اور اصلاح کا پہلا قدم یا اصلاح کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ توبہ۔ اے اللہ میری توبہ۔ اللہ کو توبہ کتنی محبوب ہے اور اللہ توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے، میں صرف ایک روایت جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری توبہ کا کتنا منتظر ہے، یا اللہ کو یہ فعل کتنا پسند ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک نوجوان ہے، وہ گناہ کرتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، جہاں اس نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہوا ہے، اسی طرح معاشرے کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کی ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑی جو سزا ہوتی تھی وہ یہ ہوتا تھا بے دخل کر دینا، آبادی سے نکال دینا، بے دخل کر دینا۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو اپنی آبادی سے نکال دو، اپنے معاشرے سے اس کو بے دخل کر دو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے اس نوجوان کو آبادی سے نکال دیا۔ اب وہ ایک بستی سے نکلا تو دوسری بستی میں چلا گیا، تو وہاں جا کے جو لت پڑی ہوئی تھی گناہوں کی، جو ایک عادت پڑی ہوئی تھی فسق و فجور میں، وہ مبتلا رہا، تو وہی گناہ اس نے جا کے دوبارہ اس بستی میں بھی کرنا شروع کر دیے۔ پہلے ایک بستی سے نکلا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا، اس بستی والوں نے آ کے نبی سے شکایت کی، اللہ کے کلیم سے شکایت کی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بستی سے بھی اس کو نکل جانے کا حکم دے دیا۔ جب دوسری بستی سے بھی نکلا تو اسے سمجھ آ گئی کہ میں کسی بھی بستی میں جاؤں گا تو اللہ کا نبی مجھے ٹھہرنے نہیں دے گا، میں نے گناہوں سے باز نہیں آنا تو مجھے کسی بستی میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور نہ ہی جو بستی والے ہیں وہ مجھے قبول کریں گے۔ تو وہ وہاں سے نکلا، اس نے سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈی اور وہ پہاڑ کے کوک میں چلا گیا، پہاڑ کی غار میں چلا گیا۔ وہاں زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، آخر قضاء کا وقت آ گیا۔ اللہ والو یہاں سے بات سننے والی ہے کہ اللہ رب العزت کو توبہ کا عمل کتنا پسند ہے۔ پھر اس کا نتیجہ بھی آپ نے نکالنا ہے کہ اگر اللہ کو توبہ کا عمل اتنا پسند ہے، میں مثبت بات کروں گا، منفی آپ نے خود سمجھنی ہے، کہ اگر اللہ کو توبہ کا عمل اتنا پسند ہے تو جو توبہ نہیں کرتے اللہ ان سے نفرت کتنی کرتا ہوگا۔ یہ میں نہیں اس پہ بولوں گا کیونکہ اس میں پھر بات منفی چلی جاتی ہے، میں نے مثبت بات کی طرف رہنا ہے کیونکہ میں نے جو آگے عمل بتانا ہے میں نے ادھر لے کے آنی ہے بات کو۔ تو آپ نے خود سمجھنا ہے کہ جب رب توبہ کرنے والوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ قرآن اتار رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ ایک عمل کرو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ پھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کہلوا رہا ہے التائب حبیب اللہ، جس نے توبہ کر لی، جو تائب ہو گیا، جو گناہوں سے باز آ گیا، تقوی اختیار کر لیا، وہ میرا محبوب بن گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پھر تائب نہیں ہوتا وہ اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ ڈیش 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 دشمن بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری بات آپ نے خود سمجھنی ہے۔ پھر آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی کہ آج امت جن حالات کے اندر پھنسی ہوئی ہے، یہ اللہ کے حبیب نہیں ہیں، یہ اللہ کے حبیب نہیں ہیں، نہ اللہ کے محبوب ہیں اور نہ یہ اللہ کو محبوب ہیں۔ یہ شریعت کے بھی غدار ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی غدار ہیں، اللہ اس کے رسول کے بھی نافرمان ہیں۔ تو نافرمانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اللہ والو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور امت کو خوش فہمی یہ ہے کہ میں آزمائش میں ہوں۔ امت کو خوش فہمی کیا ہے؟ مجھے آپ کو خوش فہمی کیا ہے؟ آزمائش میں ہے
کہ میں آپ آزمائش میں ہیں. اللہ والو ہم آزمائش میں نہیں ہیں. یہی غلط فہمی آپ کو لگی ہے, یہی غلط فہمی آپ کی نکالنی ہے ہم نے, کہ ہم حالت آزمائش میں نہیں ہیں. ہم منافق ترین لوگ ہیں. جب خود تکلیف میں ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں آزمائش میں ہوں. اگر کوئی سامنے والا تکلیف میں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حالت عذاب میں ہے. اللہ والو یہ ساری کی ساری امت اس وقت حالت عذاب کے اندر ہے. اور پاکستانی قوم کے کیا کہنے, کوئی الا قلیل ہوگا جو حالت آزمائش کے اندر ہوگا, الا قلیل جو حالت آزمائش میں ہوگا. میں نے خود مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ بات سنی, انہوں نے دنیا پھری ہے اور دنیا پھر رہے ہیں, اللہ انہیں سے تندرستی دے. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ہاتھوں کی انگلیاں زیادہ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے کم ہیں. اگر یہ بات میں کہہ دیتا تو میرے بارے میں فوراً آپ کے ذہنوں میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی سننے والوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ حضرت صاحب واللہ عالم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور ہمیں حقیر سمجھ رہے ہیں. اس لیے پھر میں نے مولانا صاحب کا بھی حوالہ دیا, اپنے مرشد کا یا اپنے سلسلے کے کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ غلط بیانی جو وہ کر رہا ہوں. تو میں نے ایک باہر کے بندے کا, ایک عالم دین کا جو زمانہ پھر رہا ہے, جس نے 7 بر اعظم پھرے ہیں, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, بندے بندے سے وہ ملتے ہیں, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ انگلیاں زیادہ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے کم ہیں. تو اگر اللہ سے ڈرنے والے کم ہیں تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے اوپر تو آتی ہے آزمائش. تو جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, نڈر ہو جاتے ہیں, بے باک ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر آتا ہے عذاب. ان کے اوپر کیا آتا ہے, عذاب. تو آج ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں. تو پکڑ میں ہونے کے باوجود جو توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اور جو پھر اللہ کا محبوب نہیں بنتا, یعنی توبہ نہیں کرتا, تو میں نے کیا کہا کہ اللہ پھر اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے. اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو ایک آبادی سے, یعنی ایک بستی سے نکال دیا, دوبارہ پھر اس نے وہی نافرمانی کی تو دوسری بستی میں چلا گیا. دوسری بستی میں جا کے جب نافرمانی کی تو اب وہاں سے جب نکالا تو وہ پہاڑ کے غار میں چلا گیا. اب زندگی کے ایام جو ہے وہ گزر رہے ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, اب موت نے تو آ کے رہنا ہے. اب جب موت کا وقت آیا تو اس کو ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی. اسی ندامت کا اللہ منتظر ہے, اسی شرمندگی کا اللہ منتظر ہے, اسی پشیمانی کا اللہ منتظر ہے. جب کوئی پاس نہیں رہا, اب موت جو ہے وہ غار کی دہلیز پہ ہے, جب اسے معلوم ہوا کہ اب اگلے پل میں رب کے پاس جانے والا ہوں, اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے, میں نے ساری زندگی جو ہے وہ رب کو ناراض کر کے گزار دی ہے, تو میں اللہ رب العزت کو کیا منہ جا کر دکھاؤں گا. تو اب وہ رونے لگا. اب وہ شرمندگی, وہ پشیمانی جو آج امت کے اندر نایاب ہو گئی ہے, امت کے اندر نایاب ہو گئی ہے, کیونکہ ہم بے فکر ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے. تو اب وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا, اے اللہ مجھے موت نے بھی تو گھیرا ہے, ایسے مقام پہ, ایسی جگہ پہ آ کے گھیرا ہے, اور میری موت اگر آ رہی ہے تو ایسے وقت پہ آ رہی ہے تو میرے پاس کوئی اپنا نہیں ہے. اے اللہ تو اس طرح مجھے بے یارو مددگار رکھ کے نہ مار, تو مجھے ایسے بے یارو مددگار رکھ کے نہ مار. آج میں قریب المرگ ہوں. اگر میں اپنے گھر میں ہوتا, اپنی بستی میں ہوتا, میری ماں میرے پاس ہوتی, میری بیوی میرے پاس ہوتی, میری اولاد میرے پاس ہوتی, میرا باپ میرے پاس ہوتا, میری ماں میرے پاس ہوتی, ان لمحات کے اندر وہ میرا حوصلہ بڑھاتی, میری بیوی میرے پاس ہوتی, اس حال میں میری تیمارداری کرتی. ہاں اگر میں مر جاتا تو میرا باپ میرے جنازے کو کندھا دیتا. جس طرح کی مشکل کی گھڑی میں ہوں, اگر میری اولاد میرے سامنے ہوتی تو ایک بار میں اپنی اولاد کو دیکھ لیتا, مجھے موت کا غم جو ہے وہ اتنا لاحق نہ ہوتا جس تکلیف میں میں اب گزر رہا ہوں, کہ موت کا غم الگ ہے, جدائی کا غم الگ ہے. یہ جو دو غم اکٹھے ہو رہے ہیں جن کا میں سامنا کر رہا ہوں, اگر میں مر رہا ہوتا, میری اولاد میرے پاس ہوتی تو میری میت پہ وہ روتی, میری لاش سے, میرے جسم سے لپٹ کے روتے, تو مجھے مرنے کا غم کم محسوس ہوتا.
جب رب کی بارگاہ میں یوں اپنی بے بسی کو پیش کیا تو بس میرے رب کا رحمت کا نظام حرکت میں آ گیا۔ اللہ بولو، اللہ بس اتنی شرمندگی چاہتا ہے، اتنی پشیمانی چاہتا ہے، اتنی سی ندامت چاہتا ہے، اور مسلمان اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، کر لے جو کرنا ہے، جب مریں گے تو دیکھی جائے گی۔ تو اللہ بولو جب مریں گے تو دیکھی جائے گی، پھر یہ ندامت، پھر یہ شرمندگی کام نہیں آنی، یہ اسی دنیا میں ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہے کہ اللہ کے حکم سے بستی سے، وادی سے نکالا جا رہا ہے، پھر دوسری بستی سے نکالا جا رہا ہے، پھر پہاڑ کے غار میں زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن یہ ندامت کے لمحات اس کو نصیب ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ میری ماں ہوتی تو میرا حوصلہ بڑھاتی، میری بیوی ہوتی تو میری تیمارداری کرتی، میرا باپ ہوتا اگر میں مر جاتا تو میرے جنازے کو کندھا دیتا، اور اگر میری اولاد ہوتی تو میری میت سے لپٹ کے روتی، اور میں مرنے سے پہلے ان کو دیکھ لیتا تو میری موت کا جو غم ہے وہ غلط ہو جاتا، وہ کم ہو جاتا۔ تو رب کی رحمت کا نظام حرکت میں آ گیا۔ اللہ رب العزت نے حوروں کو بھیجا، ایک حور اس کی ماں کی شکل میں آئی، ایک حور اس کی بیوی کی شکل میں آئی۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ اس کے باپ کی شکل میں آیا۔ اللہ نے غلمان کو بھیجا، وہ جو ہے اس کے بچوں کی صورت میں آئے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تجھے کیسے لوریاں دے رہا ہے، اللہ تیرا کیسے دل بہلا رہا ہے، اللہ تیرا مرنے سے پہلے غم کیسے دور کر رہا ہے، اللہ مرنے سے پہلے تیری خواہشات کو کیسا پورا کر رہا ہے۔ اللہ بولو اگر رب اس وقت اس کی بات کو نہ سنتا تو زمانے کے جو ظالم ہیں، آج بھی جب موت، سزائے موت ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے تیری آخری خواہش کیا ہے، تو آج جو زمانے کے ظالم بھی ہیں، جب وہ بھی کسی کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں تو وہ بھی پانی پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی آخری خواہش پوچھ لیتے ہیں۔ اگر رب اس کی اس تمنا کو پورا نہ کرتا تو اس کو کریم کون کہتا، اس کو رحیم کون کہتا؟ تو میرے رب نے اب کیونکہ اس کے ماں باپ کو، اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو اس غار میں پہنچانا ممکن نہیں تھا، ظاہر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، تو اللہ نے جنت کی مخلوق کو اس کے سامنے بھیج دیا، اور انہوں نے اپنی شکلیں کون سی اختیار کی؟ کسی نے ماں کی، کسی نے بیوی کی، اور جو غلمان ہیں انہوں نے بچوں کی، اور فرشتے نے اس کے باپ کی۔ جب اس نے اپنے اہل و عیال کو جب مل لیا، اب اسی کے اندر وہ مگن ہے، اسی کے اندر وہ مصروف ہے، ملاقات کے اندر مگن ہے، تو رب نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسی موج مستی کے اندر اب اس وقت اس کے اوپر وہ ندامت، وہ غم کی حالت نہیں ہے، اب اس کا دل بہل گیا ہے، بس اسی حالت کے اندر، کیونکہ اس نے اب گناہوں سے توبہ کر لی ہے، یہ نہ ہو کہ پھر یہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے، اب یہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، بس اسی حال کے اندر اس کی روح کو قبض کر لے۔ اب وہ ملاقات میں مصروف ہے، جس کو وہ اپنا باپ سمجھ رہے، اپنی ماں سمجھ رہے، اپنی بیوی سمجھ رہا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام نے روح کو قبض کر لیا۔ اب اتنی بات آپ نے سنی ہے ان کانوں کے ساتھ، بقیہ بات جو ہے اپنے دل کے کانوں کے ساتھ سننی ہے، پھر آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب تو اتنا کریم ہے، تو اس کریم کا در چھوڑ کے کہاں چلا گیا ہے؟ کس بات نے تجھے دھوکہ دے دیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے مامے چاچے کام آئیں گے، پیر کام آئے گا، مولوی کام آئے گا، یوٹیوبر کام آئے گا، وظیفے کام آئیں گے، فلاں کام آئے گا، کسی نے کام نہیں آنا۔ کام آنا ہے تو تیرے کریم رب نے کام آنا ہے۔ تو نے کریم رب کا در چھوڑ دیا ہے، ہر در کو تو نے پکڑ لیا ہے، تو جس کا در ہمیشہ کے لیے ہے، جس در سے خیر ملتی ہے، جس در پہ سے تیرے گناہ معاف ہونے ہیں، جس در پہ سے تجھے نجات ملنی ہے، کامیابی ملنی ہے، تو نے اسی در کو چھوڑ دیا ہے۔ جب قضا آ گئی، روح قبض ہو گئی، ادھر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے میرے کلیم، ایک میرا بڑا محبوب بندہ پہاڑ کی کوک میں، پہاڑ کے غار میں موت کے منہ میں چلا گیا ہے، اپنی قوم کو لے کر ساتھ پہنچ، تو اس کے کفن دفن کا انتظام کر، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اور اپنی امت کے اندر اعلان کر دے کہ اگر جو اس کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوگا میں اس کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا،
اس کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ تو اللہ بولو اللہ اتنی سی ندامت چاہتا ہے، اتنی سی ندامت کے اوپر، اتنی سی شرمندگی کے اوپر کہ اے اللہ میں پاپی ہوں، میں گناہگار ہوں، میں نے سود کھایا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے بہنوں کے حصے کھائے ہیں، میں نے عشر زکات دبایا ہے، میں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بس تو گنتا جا، میں معاف کرتا جاؤں گا، تو ایک ایک گناہ کو مانتا جا کہ میں نے کیا ہے، بس میری ضد، میری شرط یہ ہے کہ تو مان جا، اپنے کیے کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے، میں تیرے گناہ سارے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ بولو یہی حدیث پاک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جس کا مفہوم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال سامنے ہوگا، اللہ بندے سے ایک ایک گناہ کے بارے میں پوچھے گا، یہ تو نے کیا تھا، یہ تو نے کیا تھا، یہ تو نے کیا تھا۔ تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ پوچھنے والا جلال میں ہوگا اور ہمارے اوپر کیا سکتہ طاری ہوگا اگر ہم گناہوں کے بغیر مر گئے۔ اللہ کہتا ہے اس گھڑی سے بچ جو، اسی دنیا میں جو کچھ کیا ہے بس کہہ دو اے اللہ میری توبہ، پھر جو توبہ کر لی میرے سے مذاق نہیں کرنا، ٹھٹھا نہیں کرنا۔ آج مسجدوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر، محافل کے اندر انفرادی عبادت کے بعد آج اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، آج اللہ کے ساتھ ٹھٹھا کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اور توبہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مسجد میں اے اللہ میری توبہ، محفلوں میں اے اللہ میری توبہ، دعاؤں میں اے اللہ میری توبہ۔ جن گناہوں سے توبہ کر کے آ رہے ہیں، محفل سے اٹھنے کے بعد وہی گناہ ہو رہے ہیں۔ مرشد کے ہاتھ پہ بیعت لی جا رہی ہے، توبہ کی میں نے گناہ صغیرہ اور کبیرہ پہ، باہر جا کے وہی گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہو رہے ہیں۔ اللہ والو یہ توبہ نہیں ہے، آنسو بہانے کا نام توبہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی، آنسو بہانے کا نام توبہ نہیں ہے۔ بار بار یہ کہنا میری توبہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ بار بار استغفر اللہ کرنے سے کہ میں نے اللہ گناہ چھوڑ دیے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تائب ہونا نہیں ہے۔ تو استغفار کم کر، تو توبہ کم کر، تو دعائیں کم کر۔ جن گناہوں میں تو ملوث ہے، جن گناہوں کا تو مرتکب ہو رہا ہے، بس وہ گناہ چھوڑ دے، تو یہ تائب ہونا ہے۔ آج تجھے بات معلوم ہو گئی ہے تو آج سود چھوڑ دے، حرام کا مال چھوڑ دے، بہنوں کا حصہ دبایا ہے تو ان کو لوٹا دے، زکوٰۃ عشر دبایا ہے تو وہ لٹا دے، جن کا وہ حصہ ہے وہ لٹا دے۔ اگر کسی کے پلاٹ مکان دکان پہ قبضہ کیا ہے تو اس کو لٹا دے۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں، جو نمازیں چھوڑی ہیں ان کو لٹا دے۔ جو غفلت میں وقت گزارا ہے اب اللہ کے ذکر میں وقت گزار، یہ ہے توبہ، یہ ہے تائب ہونا۔ اللہ بولو ہم توبہ کرتے ہیں مگر تائب نہیں ہوتے، زبان کی حد تک ہے، ہمارا منافقانہ طرز عمل اللہ کے ساتھ بھی ویسے ہی چلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جیسے تو کلمہ پڑھا زبان سے اور دل سے، صدق دل سے، میری توحید، میری وحدانیت کو مانا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو مانا، بے نہیں تو ظاہر سے بھی توبہ کر اور باطن سے بھی توبہ کر۔ جس گناہ کو چھوڑ دیا ہے پھر اس گناہ کی طرف مڑنا نہیں ہے۔ توبۃ نصوح اللہ چاہتا ہے، پکی توبہ، یعنی ایسی توبہ جن گناہوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے مڑ کے بھی ادھر نہیں جانا۔ تو جب رب نے اعلان کر دیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ میرا ایک محبوب بندہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ پہاڑ کے کوک میں جو ہے وہ مر گیا ہے، قضا آ گئی ہے، اس کو موت آ گئی ہے، تو اعلان کر دے کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے رفقاء کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو یہ تو وہی شخص ہے جس کو بستی سے نکالا تھا، جس کو ہم نے آبادی سے نکالا تھا، جس کو بے دخل کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میرے صحابہ، میری امت پوچھتی ہے، بنی اسرائیل والے چمگوئیاں کر رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کل تک تو یہ فاسق تھا، کل تک تو یہ گناہگار تھا، فاجر تھا، تو آج یہ اللہ کا ولی کیسے بن گیا؟ تو اللہ والو رب نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ہے، موسیٰ جب اس کے اوپر موت کا وقت آیا، اس کے اوپر ایسی ندامت تھی، ایسی شرمندگی تھی، ایسی پشیمانی تھی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے اس وقت میری رحمت اس کے اتنے قریب تھی، یہ تو اپنی بخشش مانگتا رہا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے جس طرح یہ میرے قریب تھا، جس طرح اس کی ندامت کو، شرمندگی کو، اس کی پشیمانی کو میری رحمت نے گھیرا ہوا تھا، یہ تمام انسانوں کی بخشش مانگتا، میں سب کو بخش دیتا، میں سب کو بخش دیتا۔
میں سب کو بخش دیتا۔ پھر میں نے اے موسیٰ اس کو بے بسی کے عالم میں نہیں مارنا، میں نے اس کو بے بسی کے عالم میں نہیں مارنا تھا، اس کی فسق و فجور کی وجہ سے اس کو بے بسی میں جب موت آئی تو جب کوئی مسافر مرتا ہے، یہ اپنی بستی سے کیا تھا؟ دور تھا، تو یہ مسافر تھا۔ اے موسیٰ جب کوئی مسافر مرتا ہے، جب کوئی شخص مرتا ہے اپنے گھر سے دور، تو فرشتے اس کی میت پہ روتے ہیں، اس کی موت کے اوپر روتے ہیں، تو میرے فرشتوں کو رحم آ جاتا ہے، میرے فرشتوں کو ترس آ جاتا ہے، تو میں اس مسافر کے اوپر ترس نہ کھاتا تو قیامت تک مجھے نہ کوئی رحیم کہتا نہ کوئی کریم کہتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ والو اپنے رب سے تعلق جو ہے وہ بہتر کرو، اللہ سے ٹھٹھا نہیں کرو، اللہ سے مذاق نہیں کرو۔ ہماری منافقت کا یہ عالم ہے کہ میں صرف محض لوگوں کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی وظائف سے توبہ کر لو، اس پہ نہیں آ رہے تو سود سے توبہ کون کر لے گا؟ زنا سے توبہ کون کر لے گا؟ رشوت سے توبہ کون کر لے گا؟ یا دیگر جو گناہ کبیرہ صغیرہ ہیں ان سے کون توبہ کر لے گا؟ جو سمجھ بھی آ رہی ہے، 10 مہینوں سے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے وظائف پڑھ پڑھ کے اپنے خاندانوں کو اجاڑ دیا ہے، ہم اس شعبے میں آگے جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ ہم نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا یا ہمارے پر نماز نافذ العمل ہوئی، نافذ ہوئی، تو ہم نے کسی سے نماز سیکھی، تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، ہم نے وضو کسی سے سیکھا۔ تو آج امت کو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تم عملیات کی دنیا میں آئے کیا تم نے وظیفہ کرنا کسی سے سیکھا؟ اس کا جواب کسی عالم کے پاس نہیں ہے، کسی پیر کے پاس نہیں ہے، کسی یوٹیوبر کے پاس نہیں ہے، کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس نہیں ہے۔ جب بڑوں کے پاس، پیشواؤں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو میرے تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ عوام کے پاس کیا جواب ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود شرمندگی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے۔ ہم نے کوئی جان کے کی ہے؟ ہم نے ان کی بہتری کے لیے کیا۔ تو کتنی مثالیں دی ہیں کہ آپ کسی کی بہتری کے لیے بھی کام کر رہے ہوں، نیتاً بھی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوں، تو خدا نہ خواستہ تقدیر کا لکھا آپ کے ہاتھوں اس کا نقصان ہو جاتا، آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ میں ابھی آرہوالہ گیا تو وہاں ہڑپا سے ایک فیملی آئی ہوئی تھی، کچھ 70 سال کی ماں ہوگی، وہ یہاں بھی 3-4 دفعہ آئی ہے، اور میں نے اپنے آپ کو جس طرح ضبط کر کے رکھا ہے، میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اس کی بچیاں دیکھ کے اگر آپ کے اندر انسانیت ہے اتنی سی بھی تو آپ کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی۔ اس کی بیٹیاں دیکھ کے ذرا توجہ رکھیے گا کہ ہم کیسے پرلے درجے کے منافق اور ہٹ درم، ہمارے اندر دل نہیں ہے، یہ پتھر ہو چکے ہیں، یہ چلتے پھرتے بت ہیں، انسان ہیں، اندر سے انسانیت نکل چکی ہے۔ تو میں رونا کس کا رونے لگا ہوں؟ ماں کا۔ چاچے بابے تائے پھوپھی کی بات نہیں کرنے لگا، ماں کے سینے کے اندر دل نہیں رہ گیا۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ ان کی بیٹیوں کو آپ دیکھ لو، آپ کو راتوں کو نیند نہ آئے۔ 50-50 سال، 55-55 سال کی جس ماں کی بیٹیاں ہو جائیں وہ ماں مر نہ جائے، اگر وہ ماں ہو تو وہ ماں مر نہ جائے۔ جن بچیوں کی یہ بھویں سفید ہو گئی ہیں، ذرا تصور کرو کہ اگر ماں کے سینے میں دل ہو تو ماں مر نہ جائے۔ ایک بیٹی ہے، اس کے 4 آپریشن ہو چکے ہیں، یہ گردن، یہ جسم سوراخوں سے بھرا ہوا ہے، 6 مہینے سوفراٹول ڈریسنگ ڈالی جاتی ہیں، ڈاکٹر میڈیسن دیتے رہتے ہیں، پھر وہ زخم بھرتے ہیں، پھر وہ زخم بھر جاتا ہے، پھر کوئی گردن ادھر سے زخم بن جاتا ہے، آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے نازک آپریشن گردن کے یہاں پہ، چھاتیوں پہ، یعنی جتنا جسم کا اوپر کا حصہ ہے وہ سارا سوراخوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ماں کو رتی برابر بھی شرمندگی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے۔ یہاں 3 بار آئے ہیں، ہاتھ جوڑے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، میرا کیا بگاڑا ہے یا میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، دن رات پڑھو، جتنا مرضی پڑھو، مجھے کیا اعتراض ہے؟ لیکن ان کے بھلے کے لیے ہاتھ جوڑے ہیں، ورنہ مجھے ہاتھ جوڑنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟
ہاتھ جوڑے ہیں کہ ماں جی آپ خیال کریں کہ آپ کی اولاد کا یہ حال ہو رہا ہے، بیٹیاں گھر بیٹھ کے ان کی عمریں برباد ہو گئی ہیں، ایک مریض ہے اور پھر ایک نفسیاتی مریض بن گئی ہے، اور ایک چوتھی جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوتی ہے، وہ وہاں برباد ہوئی ہے، چاروں بچیاں برباد ہیں، بیٹا ہے اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، ماں کہتی ہے شافی جو مرضی کر لے، تم ہی شافی ہیں تو میں بھی کافی ہوں، جو مرضی کر لے۔ ماں نے میرے ساتھ وہ آڈا لگایا ہوا ہے، کیا کہتی ہے؟ تو ہوئے گا شافی تو میں ہاں کافی، میں تیرے ہتھے چڑھنے والی نہیں ہے، جو مرضی کر لے، میں نے وظیفے نہیں چھوڑنے۔ جب تک یہاں آتی ہے بیٹھی رہے گی، میں یہ پڑھ لوں، میں یہ پڑھ لوں، میں یہ پڑھ لوں۔ بھائی میں بند کرا رہا ہوں تو آپ کہتی ہو پڑھ لو، اور اگر پڑھنا ہی ہے تو میرے سے اجازت کیوں لے رہے ہو؟ جاؤ جا کے پڑھو، میری مہر کیوں لگوا رہے ہو؟ میرا نام کیوں استعمال کر رہے ہو؟ پہلے مجھ سے پوچھ کے پڑھتے تھے۔ بیٹیاں روک رہی ہیں، ماں کے پاؤں دبا رہی ہیں، گھٹنے دبا رہی ہیں، ماں بس کر، حضرت صاحب کے سامنے نہ بول، نہ بول۔ پھر عارف والا میں پھر وہ ماں کے ساتھ میں نے پھر وہ کی ہے، انشاءاللہ اگر اس کے اندر حیا ہوگی تو زندگی میں یاد رکھے گی کہ شافی کو چھیڑنا نہیں ہے۔ 3 موقع اس کو میں نے پورے دیے ہیں۔ پھر ان کا بیٹا بھی بیٹھا تھا جوان، 3 بیٹیاں بھی جوان بیٹھی تھی، جو پھر میں نے اس کی ہے، پھر میں نے سارا کچھ بے نقاب کر کے، لفظ سخت ہے، ننگا کر کے دکھایا ہے، ننگا کر کے دکھایا ہے کہ تم ان سب کی مجرمہ ہے، تیری وجہ سے سارا یہ گھر برباد ہوا ہے، یہ بیٹیاں برباد ہوئی ہیں۔ 6 مہینے بیٹی جو ہے وہ آپریشن کروا کے بستر پہ پڑی ہے، اذیت والی زندگی گزار رہی ہے، اور جو دوسری بیٹیاں ان کی شادیاں نہیں ہوئیں، ایک نفسیاتی مریض ہو گئی ہے، آدھا گھنٹہ وہ واش روم میں ہاتھ دھوتی رہتی ہے۔ آپ نے یہاں ہاتھ لگا دیا، اب وہاں اس نے ہاتھ لگایا ہے تو بس اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ الگ ہے، جو بیائی ہوئی ہے ایک، وہ لدہ ضلالت والی زندگی بسر کر رہی ہے، اور جو بیٹے ہیں ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اولاد کے پلے کوئی شے نہیں رہ گئی، اور ماں کی آنکھوں میں رتی برابر بھی رحم نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے اجڑا ہوا اپنا باغ دیکھ کے بھی کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی۔ اللہ والو ہم اس درجے پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ میں تو باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ گھر کی کہانی ہے۔ پھر میں نے جب ڈانٹ ڈپٹ کی، سارا میں نے بتایا، کھولا کہ آپ مجرمہ، اس کے باوجود اس سے کوئی احساس نہیں، اس سے کوئی رتی، آنکھ میں آنسو نہیں آیا، ایک آنسو نہیں آیا، بس شرمندگی سے منہ نیچے کر لیا کہ میری اولاد کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے۔ اولاد ہاتھ جوڑ رہی ہے، منتیں کر رہی ہے، پاؤں کو ہاتھ لا رہی ہے، ماں بس کر، ساڑھے نہ کی کرنا ہی ہون سانو اور کنہ کو اجاڑنا ہی۔ تو اللہ والو آج ہم جو سامنے نقصان ہو رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہے، تو جو قبر میں ہے، جو حشر میں ہونا ہے، وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اللہ بڑا کریم ہے، بس میں نے جانا ہے، میرے لیے جنت تیار ہوگی تو میں نے بس جوتی پانی ہے تو اندر بڑھ جانا ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا خالہ گھر کہ مجھے کوئی پوچھنے والا، جس طرح یہاں کو مجھے پوچھنے والا نہیں ہے تو کل مجھے قبر میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ والو اللہ تمہاری میری ندامت کا، شرمندگی کا منتظر ہے کہ کسی مقام پہ آ کے تو بریک لگا لے اور کہہ دے اے اللہ میری توبہ، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ بے شک توبہ کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ، تو آج اپنے کیے پہ توبہ کر لے، اللہ تجھے اپنا حبیب بنا لے گا۔ اللہ والو آج آپ کسی بھی گناہ سے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یوں آپ اللہ کے حبیب بن جائیں گے۔ ساری زندگی ریاستیں کرتے رہو گے، مجاہدے کرتے رہو گے، وظائف کرتے رہو گے، اللہ کے حبیب نہیں بنو گے بلکہ رجت کے مریض بنو گے، رجت کے مریض بنو گے۔ اور امت بن رہی ہے، امت کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ 10 مہینے پہلے دھرتی کے اوپر کسی کو معلوم نہیں تھا یہ جو امت کے اوپر حالات ہیں یہ کس وجہ سے ہیں۔ 10 مہینے پہلے 15 شعبان 2023 تک کو میں نے پہلا بیان رجت کے اوپر کیا۔ کسی کو دھرتی پہ معلوم نہیں تھا کہ رجت کیا ہوتی ہے۔
10 مہینے لگائے، 10 مہینے لگانے کے بعد آج عاملین نے، پیروں نے، یوٹیوبرز نے یہ بات سیکھی ہے کہ شافی جو کہندا سچے پر ساڈی کمائی دا مسئلہ ہے۔ آج تمہارے روحانی پیشواؤں کو بات سمجھ آئی ہے کہ میرے گھر میں جو اپاہج بچے بیٹھے ہیں وہ کیوں ہیں، میری اولاد نافرمان جو ہے وہ کیوں ہے، یا میرا کاروبار یا میں مالی تنگ دستی کا شکار کیوں ہوں، میرے بچے یا میرے خاندان کے اندر جو لوگ ہیں وہ معذور کیوں ہیں۔ انہیں آج شافی کے بیان سن کے سمجھ آئی ہے کہ میں اتنا بڑا عامل ہوں، اتنا بڑا پیر ہوں، زمانے کو میں نے آگے لگایا ہے، لیکن میرا ہی خاندان مجھے کتا کیوں کرتا ہے۔ جو میرے بچپن کے دوست ہیں، ہمسائے ہیں، لنگوٹیے ہیں، وہ مجھے کتا کیوں کرتے ہیں۔ باہر تو میرا ٹاؤ ٹیکا ہے، 1 ملین میرے سبسکرائبر ہیں، 6 لاکھ میرے سبسکرائبر ہیں، اتنے میرے فالوورز ہیں، فلاں ہیں، ڈمکان ہے، باہر میری اتنی عزت ہے، اور گھر دا پیر چول دا وٹا ایک برابر گھر میں میری ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ یہ کہانی انہیں بھی سمجھ نہیں آئی، اب ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے اے تے شافی ساڈا کار کھول کے بیٹھا ہے۔ یہ پیروں کو آج سمجھ آئی ہے۔ اللہ والو، اگر مجھے یہ شریعت مانے نہ ہو تو میں ایک ایسے پیر کا نام لوں کہ کوہرام مچ جائے، جس پیر نے اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے، میں نام لوں کوہرام مچ جائے، اس کے اپنے گھر میں اپنے لوگ جو ہے وہ رجت سے برباد ہو گئے، ان کی بہنیں برباد ہو گئیں، پیر کو علم نہیں ہے، اس نے ساری امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس کا اپنا گھر تباہ ہوا ہے، اس کو خود رجت کا پتہ نہیں ہے کہ میں زمانے کو وظیفے 15 16 20 وظیفے کروا رہا ہوں۔ کسی کا گھر برباد کرو گے تیرا رب گھر بسنے دے گا؟ اپنا اس کا خاندان برباد ہو گیا۔ اب وہ پیر کیا دیکھتے ہیں کہ میرے پاس مال آ رہا ہے، کوٹھیاں آ رہی ہیں، بنگلہ آ رہا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، خانقاہ بن رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر ایک بہن بھائی اجڑ گیا، ایک بہن بھائی معذور ہو گیا، ایک بیٹا یا بیٹی معذور ہو گئی، ایک کسی کو غم لاحق ہو گیا، ساری کائنات بھی مل جائے تو یہ برابری نہیں ہو سکتی، یہ مداوع نہیں ہو سکتا، یہ نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ بولو، کسی کا ایک بیٹا، بہن، بیٹی یا کوئی بھی عزیز اس کی غلطی کی وجہ سے معذور ہو جاتا ہے تو اس کو پوری کائنات بھی دے دو تو کیا اس کا ازالہ ہو جائے گا؟ جس طرح وہ میں نے خاتون کی بات کی کہ اس نے سارا گھر اجاڑ کے رکھ دیا ہے، تو اب اس کو پوری کائنات بھی مل جائے تو جب اولاد ہی نہیں رہی، بچیوں کے وقت شادیوں کے گزر گئے، وہ مریضہ بن گئی، بچے تباہ ہو گئے، اولادیں نافرمان ہو گئی، خود مریضہ بن گئی، بیماریوں کا گڑھ بن گئی، ہسپتال بن گئی، اب ساری کائنات بھی مل جائے تو اللہ والو کیا ہے، اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو ان پیروں کو خود معلوم نہیں تھا کہ رجت کیا ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ 10 مہینے کی محنت کے بعد اب پیر ہلکا ٹو لین لگے نے، پولا چلن لگے نے۔ اب الحمدللہ وہ رجت کے اوپر بیان کرنے لگے۔ کل تک جو اپنے مریدوں کو دھوکہ دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ دھوکہ دے رہے تھے۔ ان کے مرید ہمیں وائس میسج کرتے تھے میرے مرشد نے یہ کہا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں سرخرو کیا ہے کہ آج رجت کو مان گئے ہیں۔ آج کوئی یوٹیوبر پیر آپ کو نظر نہیں آئے گا جو رجت پہ ویڈیو نہیں بنا رہا، بیان نہیں کر رہا۔ کل تک رجت کو مانتے نہیں تھے، آج رجت کو مان گئے ہیں۔ اب مانے ہیں تو ذرا تھوڑا سا بھرم تو رکھنا ہے نا۔ اب کھل کے مانے، شافی کی طرح بولیں تو لوگ انہی کے گلے پڑ جائیں گے کہ کل تک تو وظائف پہ چلاتا رہا ہے تو آج تو شافی کی زبان بولنا شروع ہو گیا ہے تو ان کی عزت نہیں رہے گی۔ ابھی انہوں نے کیا کیا ہے؟ پہلے مرلے پہ رجت کو ماننا ہے کہ مان گئے ہیں کہ رجت ہوتی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سے نہیں ہوتی، فلاں سے نہیں ہوتی، فلاں عمل سے نہیں ہوتی، لیکن ایک بات کموں پہ سب مان گئے ہیں کہ اگر حالت گناہ میں وظائف کرو گے تو رجت ہو کے رہے گی۔ تو یہی پہلی شرط ہے، باقی تم نہ بھی مانو تو وہ منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کس بندے کو معلوم نہیں ہے کہ 500 سال کا کموں پہ 400 سے 500 سال کا جو پہلا دور تھا وہ تقوی کا تھا؟ کون سا دور تھا؟ تقوی کا۔ اگلا 400 سے 500 سال کا دور فتوے کا تھا۔
اگلا دور کیا تھا؟ فتوے کا تھا. یہ جو مجدد پاک رحمت اللہ علیہ سے دور شروع ہوا ہے اور اب تک ہے، یہ فسق و فجور کا، یہ گناہوں کا دور ہے. تو حالت گناہ میں کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ ہوتا ہے. جب لتر پڑھ رہے ہوں، کھولے پڑھ رہے ہوں، مار پڑھ رہی ہو، تو وظیفے پڑھے جاتے ہیں یا کہا جاتا ہے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ. جب آپ بچے کو تھپڑ مار رہے ہوں تو سکول کیوں نہیں گیا؟ تو نے ٹیوشن کا کام کیوں نہیں کیا؟ سکول کا ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ تو وہ آگے سے کہے کہ بابا مجھے ٹافی دے دے. 2 چپیڑیں آپ اس کے منہ پہ لگائیں، وہ آگے کہے مجھے ٹافی دے دیں، مجھے ایک جوتا لے کے دیں، مجھے موبائل لے کر دیں، مجھے بائسیکل لے کے دیں. وہ یہ فرمائشیں کرے گا. اللہ والو، آج ہماری ایسی مت ماری گئی ہے گناہ کر کر کے، حرام کھا کھا کے. اللہ چھتر مار رہا ہے، اللہ پولے مار رہا ہے، اللہ لمحہ ڈال کے تشریف سیدھی ہماری کر رہا ہے. ہم حالت عذاب کے اندر ہیں، اولاد ہماری نافرمان، کاروبار ہمارے تباہ، صحت ہماری تباہ، اور آگے سے ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پڑھیں گے تو اے مل جائے گا، اے پڑھیں گے تو اللہ اے مل جائے گا. اللہ مجھے کوٹھی دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے فلاں پلاٹ دے دے، اللہ مجھے فلاں مکان دے دے، اللہ مجھے فلاں کاروبار دے دے، اللہ مجھے سے دے دے. اللہ پھینٹا چڑھا رہا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور آگے ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمائشیں کر رہے ہیں. اللہ والو، کیسی ہماری مت ماری گئی. اور رئی سے ہی کسر ان پیروں نے نکال دی. تو پیر تو ہو گئے سیدھے، الحمدللہ. میں بڑا راضی ہوں، اللہ ان کو عزت دے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. 8-10 لوگوں کے مجھے سکرین شاٹ سوشل میڈیا والوں نے دیے، میں نے ان کا سکرین شاٹ دیکھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. ان تمام پیروں کے لیے میں نے دعا کرتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. دیر آئے درست آئے، انہوں نے بات مان لی ہے کہ رجعت ہوتی ہے. گناہ کریں گے عمل کے دوران، وہ عمل لوٹ کے آئے گا، وہ عمل پڑھ کے رہے گا. اور ہم تو کر رہے ہیں توبہ کیے بغیر عمل، اور حالت گناہ کے اندر. میں نے کیا بات کہی کہ اگر عمل کے دوران گناہ ہو جائے تو عمل پلٹ جاتا ہے، تو وہ تو تب پلٹے گا گناہ ہو جائے. تو ہم تو حالت گناہ میں ہم نے توبہ کیے بغیر وظیفے کیے. پھر ہم نے امت کو شرائط نہیں بتائی، شرائط نہیں بتائی. اگلی بات، مجھے ایک صاحب نے کہا یہ 3-4 دن پہلے کہ حضرت صاحب آپ نے 10 مہینے کے اندر سوشل میڈیا پہ نتھ پات دی ہے. کیا کر دیا ہے؟ نتھ پات دی ہے، یعنی نکیل ڈال دی ہے، قبضہ کر لیا ہے. تو اگر آپ تو ابھی اپنے وظائف بتاتے بھی ہیں اور اتنی ساری شرائط بھی لگاتے ہیں، احتیاطیں بھی بتاتے ہیں، توبہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور پھر اس کے باوجود آپ حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں، اور آپ نے ایک مکمل الگ سے چینل ہی اس لیے بنا دیا ہے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے، درد کے نام سے، کہ وہاں آپ کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کی اتنی دردناک تے بندہ تو انجی ڈر جاندہ ہے. تو اس کے باوجود 8 مہینے کے اندر آپ چھا گئے ہیں. تو اگر آپ وظیفے لوگوں کو دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ میں نے کہا میں چھاتا نا، میں برباد ہو جاتا. تمہیں بات سمجھ ہی نہیں آئی. ہاں یہ ضرور تھا کہ آج 10 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. یہ ممکن تھا کہ ہمارے ساتھ 15 لاکھ لوگ ہو جاتے، 18 لاکھ لوگ ہو جاتے. پھر زوال ایسا شروع اللہ کرتا کہ نقش پا کی طرح مٹا دیتا. جس طرح آج پیروں نے 2-2 لاکھ، 5-5 لاکھ، 10-10 لاکھ، ملین میں سبسکرائبر کٹھے کیے. اب ان ملین کے سامنے منہ نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ شافی چھپنے نہیں دے رہا. میں نے بتایا کہ کل تک وہ کہتے تھے رجعت ہوتی نہیں ہے، ہمارے وظائف میں نہیں ہے، ہمارے مریدوں کو نہیں ہوگی، ہمارے سلسلے میں رجعت نہیں ہوتی، ہمارے بزرگوں نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے. کیا لالی پاپ دے رہے تھے یہ والے، اور آج کیا کہہ رہے نہیں ہوندی ہے. تو انشاءاللہ باقی باتیں بھی شافی کی مانیں گے. تو ان کو 10 لاکھ کے سامنے شرمندگی ہوئی، جس کے 5 لاکھ فالوورز ہیں ان کو 5 لاکھ کے سامنے شرمندگی ہوئی. کوئی بات نہیں ہے. میں پیروں کو یہی کہوں گا حوصلہ کرو، ایڈے لمبے نوٹ کمائے جو حوصلہ کرو. دنیا کی بات دنیا میں ختم ہو جائے، ایک 10 منٹ کی ویڈیو بناؤ اور اعتراف جرم کر لو اور آ کے کہہ دو کہ ہمیں خود معلوم نہیں تھا. خدا کی قسم میں دل سے تمہاری عزت کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پیر تمہارے روحانی پیشوا، اس لیے تھوڑا سا ان کو رائے دینا قابل ترس ہے، رائے دینا ضروری ہے کہ اللہ میں جب اس میدان میں اترا یا مجھے اس میدان میں اتارا گیا، مجھے ادراک اور احساس تھا تباہی کا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اتنی تباہی ہوگی یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا، یا اتنی جہالت ہوگی یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا، یا ہم روحانی طور پہ اتنے بانجھ ہو چکے ہیں یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا. آج میں راتوں کو اٹھ کے کہتا ہوں، کتنی بار میں آپس میں بیٹھ کے یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ والو آج سے صرف 7-8 سال بعد
یہ یعنی 2030 ختم ہونے کی دیر ہے. ایلومناٹی یعنی جو شیطانی تنظیم ہے یہ سر چڑھ کے بولے گی، تیرے گھر گھر سے تیرے بچوں کا ایمان چھین کے لے کے جائے گی، یہ ان کو دہریہ بنائے گی، اور تیرے پاس روحانیت کا کوئی نظام نہیں ہے، تو روحانیت کا منکر ہو گیا. انہوں نے شیطانیت کا نظام بنا لیا. اب جہاں شیطانیت کا نظام ہے تو روحانیت کا نظام کیسے ممکن ہے کہ نہ ہوا ہے؟ ہماری جہالت کا یہ عالم دیکھیں کہ 6 سال کے بعد دجالی نظام یعنی دجال کا ظہور ایک شکل میں ہونے والا ہے، اور وہ اپنے پر نکال رہا ہے. آج امریکہ کے اندر بچوں کو ان کے ماں باپ کی روحوں سے ملوایا جا رہا ہے اور ان کو مرتد کیا جا رہا ہے، مرتد کیا جا رہا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پورے ہو رہے ہیں کہ جس نے صبح کلمہ پڑھا ہوگا، حالت ایمان میں ہوگا، سورج ڈلتا اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، وہ مرتد ہو جائے گا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دجال ایک نوجوان کو اپنی دعوت دے گا، جب وہ دعوت قبول نہیں کرے گا تو وہ کیا کہے گا کہ تیرے ماں باپ بھی میرے پیروکار تھے، مجھے ماننے والے تھے. وہ کہے گا میں تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ 2 شیاطین کو قبروں سے نکالے گا، ایک ماں بن جائے گی، ایک باپ بن جائے گا. وہ ماں باپ کے روپ میں سامنے آئیں گے اور آ کر کہیں گے بیٹا ہم بھی اس کو سجدہ کرتے تھے، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خدا ہے، تو بھی اس کو سجدہ کر. وہ نوجوان سجدے میں پڑ جائے گا، ایمان لے بیٹھے گا. شیطان ایمان لے بیٹھے گا، دجال ایمان لے بیٹھے گا. ہماری تیاری یہ، ہم وظائف پہ لگے رہے، ہم روحانیت نہ سیکھ سکے، ہم جادو ٹونے، یہ کر لے تو وہ کر لے، یہ پڑھ تو وہ کر. ہم نے اللہ والوں کے اوپر کیچڑ اچھالا. اللہ والے جو ہے پہاڑوں کے غاروں میں چلے گئے، پس پردہ چلے گئے. آج ڈھونڈنے سے بھی کوئی اللہ والا ملتا نہیں ہے. ملنگ ملتے ہیں، مجذوب ملتے ہیں، فراڈیے ملتے ہیں، عزتوں کے لٹیرے ملتے ہیں، جنہیں ایک لفظ روحانیت کا علم نہیں ہے وہ ملتے ہیں. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں جنہوں نے لاکھوں لوگ اپنے ساتھ لگائے ہیں انہیں رجت کا معلوم نہیں ہے. وہ بھی کوئی ڈاکٹر ہے کہ ٹیکہ لگائے، ٹیکے کا ریئیکشن ہو جائے تو وہ سنبھال نہ سکے کہ لے جو ہسپتال لے جو، ایمرجنسی لے جو. وہ بھی ڈاکٹر ہے کوئی. ٹیکہ تو اللہ والوں میں لگاؤں، اب میرے سامنے 2-4 دفعہ دیکھو گے تو آپ سیکھ جاؤ گے، آپ بھی لوگ آپ کو بھی ڈاکٹر کہنا شروع کر دیں گے. 8-9 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے آپ ٹیکہ لگائیں گے، آئی ایم لگائیں گے گوشت کے اندر، پٹھے کے اندر، وہ بھی سیکھ جائے گا. ٹیکہ لگانا کمال نہیں ہے، یہی امت کو سمجھ نہیں آیا. پیر بننا کمال نہیں ہے، وظیفے بتانا کمال نہیں ہے. ایک کتاب 500 روپے کی خریدو، روزانہ ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرو، ڈالر کماؤ، یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ جو وظیفے پڑھدا پھنس جائے انہوں کڈنا کمال ہے. گئے کنویں میں گرانا کمال نہیں ہے، کنویں سے نکالنا کمال ہے. کسی کو چھرا گھونپنا کمال نہیں ہے، کسی کو چھرے سے بچانا، کسی کی جان بچانا کمال ہے. تو جو تباہی والا رستہ تھا ہم نے اس کو عظمت دے دی، اور جو بچانے والا رستہ تھا، فلاح کا رستہ تھا، ہم نے ان کا تمسخر اڑایا. آج نہ علماء ربانی، علماء حق میں سے کوئی عالم دین ملتا ہے، اور نہ مشائخ میں سے کوئی آپ کو شیخ ملتا ہے. سب فراڈی ہے. اور ان کا معیار میں نے 10 مہینے میں بے نقاب کر کے امت کے سامنے رکھ دیا کہ تمہارے پیروں کی روحانیت یہ ہے کہ جن کو ایک وظیفہ دینا نہیں آتا تھا، بتانا نہیں آتا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے مزاج کے ساتھ کون سا وظیفہ ہوگا، اس کی روح کے ساتھ کون سا وظیفہ جو ہے وہ اثر کرے گا، یا اس کی تاثیر اس کو آئے گی، یا نفع ہوگا، یا مطابقت ہے اس کے ساتھ. انہیں یہ معلوم نہیں تھا. پھر انہیں جب یہ بات معلوم نہیں تھی، انہیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ اگر یہ وظیفہ لڑ گیا، پھنس گیا، رجت ہو گئی، میں رجت کیے جا رہا ہوں. انہیں لفظ رجت معلوم نہیں تھا، انہیں لفظ ریئیکشن معلوم نہیں تھا، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک پیناڈول گولی کا ریئیکشن ہوتا ہے تو قرآن کی کوئی طاقت نہیں ہے. قرآن کی کوئی طاقت نہیں ہے. پیناڈول گولی کس کے لیے کھاتے ہیں؟ خیر کے لیے. اگر اس میں بے احتیاطی ہو جائے تو شر آتا ہے. تو قرآن تو خیر ہی خیر ہے، تو جہاں اس کی تھوڑی سی بے احتیاطی ہوگی تو کیا سے کیا ہو جائے گا. ادھر تو جان جائے گی، ادھر ایمان جائے گا، ادھر ایمان جائے گا. تو تمہارے روحانی پیشواؤں کا یہ معیار ہے، یہ معیار ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 2030 گزرنے کی دیر ہے. گھر گھر کے اندر ایلومناٹی جو تنظیم ہے ان کے کرندے گھسیں گے گھر گھر کے اندر. جس بندے کے پاس موبائل ہوگا وہ کسی نہ کسی درجے میں ان کے ساتھ رابطے میں ہے. تمہارا تمام ڈیٹا
اس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں، کیسے ان کو لائن پر لے کر آنا ہے، میں ملتان کے اندر آپ کو لوگوں کو بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ان کا لوگو اپنے جسموں کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ لاہور پی سی کے اندر باقاعدہ ان کا اجلاس ہوتا ہے ہر سال۔ اب سوچو کہ آج سے 10 سال بعد، 6 سال بعد کیا ہوگا۔ میں نے تو کہا ہے کہ 2030 کے بعد عروج ہے ان کا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں رجت کا بھی علم نہیں ہے، اور اگر کسی نے بتایا ہے تو پہلے اس کی بات کو سمجھنے کی بجائے کہا ہے یہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب جب وہ آواز گھروں تک پہنچی ہے، جب عام عوام کو بات سمجھ آ گئی ہے، تو پھر پیروں نے کہا ہے نہیں ہونے منیا بغیر گزارا نہیں ہے، یہ تھوڑے جے کپڑے ساڑھے تے رہ گئے نے، شافی نے بھی لا دینے نے۔ تو اب وہ آئے ہیں، تو میں نے کیا کہا کہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے لفظ رجت کو تو مان لیا ہے۔ کل انشاءاللہ باقی باتیں بھی مانیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا رستہ سیدھا ہو جائے۔ تو اللہ بلو عرض کرنے کا میرا مقصود آج یہ ہے، یہ اس موضوع پہ بیان کرنے کا مقصود صرف اتنا ہے کہ یہ دور وظائف کا نہیں ہے۔ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ آج کے دور میں 2 ہی اعمال چلیں گے، درود پاک چلے گا اور اے اللہ میری توبہ استغفار چلے گا۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2023 میں ہم نے کملی چینل کے اوپر 100 ارب درود پاک پڑھنے کا جو منصوبہ بنایا، پھر وہ شروع کیا الحمدللہ۔ اس کے اندر تقریباً 37 ارب کے قریب درود پاک پچھلے 5 مہینوں کے اندر دنیا بھر میں عاشق رسول نے پڑھا ہے، اور دن رات الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ شکایات تھیں، کچھ نظر انداز بھی ہم کر رہے تھے، یا ہماری غلطی تھی، ہماری کمزوری تھی بشریت کی وجہ سے، کہ ہم تلاش چینل کے جو فالوورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، آرزو چینل کے ہیں، یا درد ہے، یا دوسرے ہمارے سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں، ان کو ہم وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ تو اب مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ جو کملی چینل پہ چلے گئے ان کو تو حضرت صاحب آپ نے درود پاک پہ لگا دیا، استغفار پہ لگا دیا، تو جو حضرات آپ کے ساتھ تلاش چینل پہ جڑے ہیں ان کا کیا قصور ہے، ان کو بھی رستہ دیں۔ تو اس لیے اب ہم نے اپنے شافیہ سوشل میڈیا کے 5 چینل، تلاش ہے، آرزو ہے، کملی ہے، درد ہے، عرش ہے، یعنی مکمل جو سوشل میڈیا ہے، اس طرح فیس بک پیجز ہیں ہمارے، جتنے بھی لوگ ادھر جڑے ہوئے ہیں یا یوٹیوب پہ جڑے ہوئے ہیں، ان تمام کے لیے ہم آج سے اور ابھی سے اور اسی وقت سے الحمدللہ شروع کر رہے ہیں 100 ارب مرتبہ درود پاک اور استغفار کا عمل۔ اجتماعی عمل ہے، اور اس میں درود پاک جو آپ حضرات نے پڑھنا ہے وہ صرف 5 لفظوں کا عمل ہے، 5 کلمات کا عمل ہے، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ ہم نے یہ معیار رکھا ہے کہ اس سے نیچے کوئی اور ممکن نہیں ہے، اس سے مزید خاموشی، اس سے مزید سستی خاموشی، اس سے مزید آسانی کوئی ہے نہیں ہے۔ اس دور میں لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ جن کے پاس وقت تو ہے، جس طرح پاکستانی قوم ہے دنیا کی فارغ ترین قوم ہے، لیکن جب پڑھنے کا کہو تو کہتی ہے ہم دنیا کی مصروف ترین قوم ہے۔ پھر جاپنیز سے بھی 2 ہاتھ، جرمن سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ دنیا کی فارغ ترین قوم ہے۔ تو ہم نے کہا ہے کہ نہ جاپنیز بہانہ کریں، نہ پاکستانی کوئی ڈرامہ کریں، ہم نے معیار یہ رکھا ہے 5 کلمات پنجتن پاک کے صدقے، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ اگر اس سے بھی کوئی کم ہے تو بتا دو، وہ رکھ دیتا ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے کو جون سا مرضی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں، آپ درود ابراہیم پڑھیں، آپ درود خضری پڑھیں، درود صدقہ پڑھیں، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جون سا مرضی درود پاک پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس طرح استغفار ہے، آپ اللہم اغفر لی، ربنا اغفر لی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جون سا مرضی پڑھیں، یہ آپ کو آزادی ہے۔ جیسے کملی چینل کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، پیار محبت کا ماحول ہے، جون سا مرضی درود پاک پڑھو، ہمیں صرف درود پڑھنے والا بندہ چاہیے۔ بے نہیں ہمارے شافیہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی سوال نہیں آپ کریں گے کون سا پڑھیں، کب پڑھیں، کتنا پڑھیں، کیسے پڑھیں، اس کا کوئی جواب ہم نہ دیں گے، نہ آپ کو ایسے سوال کرنے چاہیے۔ ہمیں درود چاہیے، ہمیں استغفار چاہیے،
ہم نے بتا دیا ہے کہ صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، اس سے نیچے کوئی اور یا آسان یا کم کلمات کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ ہم نے کر دیا ہے۔ اگر تو آپ نے یہ پڑھنا ہے ہمارے ساتھ یہ پڑھ لیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں پڑھنا ہے، میں نے فلاں پڑھنا ہے، یہ میں نے فلاں شروع کیا ہوا ہے، تو آپ وہ پڑھتے رہیں۔ ہمیں صرف یہ ہے کہ اس اجتماعی عمل میں آپ شامل ہو جائیں۔ اس وقت امت کو استغفار کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ جو دجالی نظام ہمارے گھر کی دہلیز پہ پہنچ گیا ہوا ہے، تاکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے نوجوان تیار ہو جائیں۔ اللہ پاکیزہ با کردار نوجوان بچے بچیوں کو آگے لے کر آئے، ان کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں، تاکہ وہ روحانیت سیکھیں، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، تاکہ کل جب یہ فتنہ اٹھے تو اس فتنے کو دبانے کے لیے ہماری فوج تیار ہو، ہمارے مجاہدین تیار ہوں، ہمارے مریدین سالکین تیار ہوں۔ جب اللہ والوں یہ فتنہ ہمارے گھروں میں اللہ نہ کرے آ جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ ہمارے علماء کا، ہمارے مشائخ کا حال تو یہ ہے کہ انہیں رجعت کا ایک لفظ معلوم نہیں ہے، کوئی تاریخ میں کتاب نہیں ملتی، کسی عالم دین، کسی پیر کی کوئی کتاب نہیں ملتی۔ جو وظائف اولیاء اللہ کی کتابوں کے اندر ہیں، واللہ عالم ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہیں یا بعد میں آنے والے مریدین نے لکھے ہیں، ان کے اندر بھی ایک لفظ رجعت کے بارے میں کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی کاٹ کیا ہوتی ہے، یا اس کے وجوہات کیا ہوتی ہیں، یا رجعت سے جب مریض نکل آتا ہے اس کے بعد اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک لفظ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یا اولیاء اللہ کے وظائف ہیں، یہ اس زمانے کے اس دور کے ہیں جب گناہ بہت کم تھے، انہیں یہ احتیاطیں معلوم نہیں تھی یا ان کو ان احتیاطوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس علم کی طرف، اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ اولیاء اللہ کے بارے میں کسی کی بدگمانی یا مشائخ کے بارے میں کسی کی بدگمانی نہ ہو۔ آج سے 3 سال پہلے کسی کو کورونا کا علم نہیں تھا، تو اب ہم یہ کہیں کہ وہ جاہل تھے ڈاکٹر، کہ انہوں نے اس کی دوائی نہ بنائی، یا سائنسدان جو سائنٹسٹ ہیں وہ جاہل تھے، انہوں نے اس کی دوائی نہ بنائی؟ بھائی اس کا کیس ہی کوئی نہیں تھا۔ تو آج کے دور میں کیونکہ لوگوں نے حالت گناہ کے اندر وظائف کیے تو لوگ پھنسے، تو پھر اس کا علاج بھی اللہ نے عطا کر دیا، اس کا معالج بھی اللہ نے عطا کر دیا، اس کی علامات بھی بتا دی، اس کا علم بھی اللہ نے دے دیا۔ اب وہ علم ہم آپ کو پہنچاتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آج سے اللہ والو 50 سال پہلے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا، وظیفہ لفظ معلوم نہیں تھا۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کے اوپر انگلیاں نہ اٹھاؤ کہ جی ہم فلاں ولی اللہ کے وظائف اپنی عوام کو دیتے ہیں، مریدوں کو دیتے ہیں، یہ حوالہ ہے، یہ کتاب ہے۔ بھائی وہ ان کے وظائف خواص کے لیے تھے یا اپنی ذات کے لیے تھے؟ انہوں نے وظائف آج کے دور کی طرح مونگ پھلی کی طرح، ریوڑیوں کی طرح نہیں بانٹے تھے۔ تو بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آج سے 50 سال پہلے 1980-70 تک کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وظیفہ کسے کہتے ہیں۔ 1970 میں تو اللہ والو 80 تک اور 80 سے بھی اوپر جا کے ہمارا یہ حال تھا کہ ہفتے میں 1 پاؤ گوشت پکتا تھا۔ بہن کو بوٹی نہیں ملتی تھی، ماں کو بوٹی نہیں ملتی تھی، بیوی کو بوٹی نہیں ملتی تھی، باپ کھاتا تھا یا بیٹے کھاتے تھے، وہ آلو اور شورے کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ ہماری یہ اوقات تھی، اس لیے میرے سے سچی سچی باتیں نہ سنو، ایسا بے نقاب کروں گا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ ہماری اوقات تھی۔ جو آج بڑے پھرتے ہیں، لینڈ لارڈ بنے پھرتے ہیں، جو گاڑیوں کے اور خانقاہوں کے مالک بنے پھرتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، کل یہ سہراب سائیکل خریدنے کے قابل نہیں تھے۔ 1970-80 میں کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا، یہ تو سعودیہ جانے سے معاملات کھلے۔ اس کے بعد باہر لوگ گئے 90 کی دہائی کے اندر، پھر پیسہ آیا، پھر پریس کا کام تیز ہوا، پھر کتابیں چھپی۔ 1970-80 تک صرف گھر میں کیا تھا؟ بہشتی زیور۔ ایک کتاب تھی جہیز کے اندر، موٹی موٹی آئٹم کے ساتھ 2 مائیں تحفہ دیتی تھی۔ ایک کیا ہوتا تھا؟ قرآن، اور ایک بہشتی زیور، بس۔ کوئی بھی بابا میری بوڑھی عمر کا ہو، کیونکہ مجھے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے نا، میں 47 سے پہلے کو بڑا انٹی کو حضرت صاحب بڑی پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے جا کے پوچھ رہے کہ تمہاری جب شادی ہوئی تو تمہیں نکاح میں گھر والوں کی طرف سے کیا ملا گا؟ وہ کیا کہے گے؟ قرآن دیا تھا اور ساتھ بہشتی زیور دیا تھا، بس۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی۔ یہ 90 کے بعد جب پریس کا کام تیز ہوا، لوگوں کے پاس پیسہ آیا، لوگ مصروف ہوئے،
تو لوگوں نے کیا کیا کہ کتابیں چھوٹی چھوٹی چھاپ کے اپنے بڑوں کے نام سے ایصال ثواب کے طور پہ بانٹی. جو چھاپنے والے تھے انہوں نے نوٹ کمایا, اور جو آگے بانٹنے والے تھے انہوں نے اپنا وقت بچایا, پیسہ دے کے انہوں نے کہا اپنا پیو بخشوا لو, اپنی ماں بخشوا لو. تو یوں اللہ والو یہ 90s کے بعد, یہ 90s میں جا کے یہ وظائف کا دور شروع ہوا ہے. اس سے پہلے تو وظیفہ کیا تھا؟ تسبیح فاطمہ. اس سے پہلے ہماری ماؤں اور بہنوں کا اور ہمارے بزرگوں کا وظیفہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. شافی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی یا اندر مرچیں زیادہ لگ رہی ہیں؟ اپنے دادا اگر زندہ ہیں انہیں جا کے پوچھ لیں, کسی ایک کا دادا یہ کہہ دے کہ میں نے زندگی میں 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھا, میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا, جو سزا چور کی شافی لینے کو تیار ہے. کسی ایک کا دادا دادی کہہ دے. یہ جو آج کی پود ہے, جو اب اس وقت 50-60 سال کی عمر میں ہوئی ہے, یہ وظائف میں آئی ہے. ہماری مائیں وظائف میں آئی ہیں, ہمارے باپ وظائف میں آئے ہیں, اس کے بعد ہماری جو یہ والی نسل چل رہی ہے یہ وظائف میں آئی ہے, اور ہم نے پھر اگلی نسل کو بیڑا غرق سوشل میڈیا کے ذریعے کر دیا. اس سے پہلے تو وظائف کا کسی کو علم ہی نہیں تھا. سبحان اللہ آج بھی میں کہتا ہوں, استغفار آج بھی کہتا ہوں, درود پاک آج بھی کہتا ہوں, اللہ اکبر آج بھی کہتا ہوں, تسبیح فاطمہ آج بھی کہتا ہوں, اور ہاتھ بھی جوڑتا ہوں کہ اللہ والو قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. گھر میں رسالے نہیں لے کر آؤ, وظائف کی کتابیں نہیں لے کر آؤ, قرآن لے کر آؤ, قرآن پڑھو. ہم منتیں کر رہے ہیں. یہ ساری زندگی جس کی طرف میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں جانے کے لیے, لے جانے کے لیے, آج سے 40 سال پہلے یہ زندگی ہر گھر میں تھی. ہر گھر میں یہ زندگی تھی. کوئی بندہ مجھے آ کے کہہ دے کہ حضرت صاحب میری ماں جو ہے آج سے 50 سال پہلے بھی وظیفے کرتی تھی. میں نے کیا بتایا کہ 50 سال پہلے تو روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے. میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ مرغی پکتی تھی یا مرغا بیمار ہوتا تھا یا گھر میں بندہ بیمار ہوتا تھا, تبھی مرغا پکنا ہے. اے مر جانا انہوں کچھ کھلاؤ, اے مر جانا انہوں چھری پھیر لو, بس اے فارمولا سی, اے ٹوٹل ساڑی اوقات سی. تو آج ہم سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا, ہمیں سرخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ 4 پیسے آ گئے, ہم نے پگڑیاں لگا لی ہیں اور ہمیں کپڑے پہننے کو اچھے مل گئے ہیں, ہمارے ہاتھ میں آئی فون آ گیا ہے, اپنا ماضی بھول جاؤ گے. جو ظرف والے لوگ ہوتے ہیں اپنی اوقات نہیں بھولتے. اپنی اوقات مت بھولو, کملی والے کے ساتھ جڑ کے رہو. اگر بڑے بخشے جائیں گے دادا دادی تو یہ آج کی پود بھی وظیفوں کے بغیر بخشی جائے گی ہے. اگر ان کے کام رب وظیفوں کے بغیر کرتا رہا ہے تو آج بھی ہو جائیں گے. اس زمانے میں 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 بچے ہوتے تھے. کوئی بندہ مجھے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے یا مجھے کال کر کے بتائے کہ ساڑی ماں نے 11 بچے وظیفے پڑھ کے پیدا کیتے سے. بے شرم و شرم نہیں آتی. آج بچہ ہونا ہے تو وظیفہ, شادی ہونی ہے تو وظیفہ, ڈلیوری ہونی ہے تو وظیفہ, سکول جانا ہے تو وظیفہ, ہن پڑھدا نہیں تو وظیفہ, ہن سوندا نہیں تو وظیفہ, ہن ضد کردا تو وظیفہ, ہن نامی جو ہو گیا تو وظیفہ, اب میرٹ نہیں بننا تو وظیفہ, ہن اودی شادی کرنی تو وظیفہ. ہماری ماؤں نے 11-11 10-10 11-11 بچے پیدا کیے ہماری ماؤں کے دور میں عورتوں نے. ہماری عمر کے جو لوگ ہیں اکثر ان سے آپ پوچھیں گے آپ کتنے بہن بھائی ہیں, وہ بولتے ہی کہیں گے 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12. اور آج کیا کہیں گے, کوئی نہیں ہے, 1 ہے, 2 ہے, کوئی بھی نہیں جی, ابھی 10 سال ہو گئے, کوئی نہیں جی, کوئی امید نہیں لگی. آج یہ حال ہے. انہوں نے 10 پیدا کیے, کون سا وظیفہ پڑھا؟ کون سی ماں ہے جس نے 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھا تھا؟ تب میرا رب بغیر وظیفوں کے دے بھی رہا تھا, کھلا بھی رہا تھا, پلا بھی رہا تھا, چلا بھی رہا تھا, سلا بھی رہا تھا. کیا معاذ اللہ آج وہ رب ہمیں دینے پہ قادر نہیں رہ گیا؟ نہیں, ہماری مت ماری گئی. حرام اتنا آیا, اتنا کھایا, اللہ ناراض ہو گیا. پھر جیسے ہم تھے ویسے ہی پیشوا تھے, ہم حریص بن گئے, انہوں نے ہیجان پیدا کیا, ہم رجت میں پھنس گئے, وہ اربوں کے مالک بن گئے. اللہ نے دنیا میں ہی ان کو اس کا اجر بھی دے دیا, صلہ بھی دے دیا, جو بھی کہہ لے اللہ نے ان کو اپنی ڈال دی ہے. دنیا اتنی پیروں کو دے دی ہے, وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے. یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ حضور کی امت کو حضور سے دور کر کے اپنے طریقوں پہ لے کر آ رہے ہیں. یہ ہم حضور کے اوپر احسان معاذ اللہ کر رہے ہیں یا امت کے اوپر احسان کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے پیر بن گئے ہیں. اللہ بولو ایک بندے کو حضور کی غلامی میں لے آؤ اور ایک پیر لاکھوں مرید کر لیتا ہے, کوئی حضور کا غلام نہیں ہے, اس کی ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے, ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے. آج اپنے وظائف کو اعمال کا نام دے دیا کہ یہ اعمال ہیں. کیا کملی والے کے اعمال اچھے نہیں لگے؟
یا امت جو ہے وہ کملی والے کے سارے اعمال کر کے کہتی ہور دو. جو امت 90% نماز نہیں پڑھتی، جو پاکستانی معاشرہ 90% بے نمازی ہے، تو ہم نے ان کو نماز پہ لگانا تھا، یہ وظائف پہ لگانا تھا. امت درود پاک نہیں پڑھتی، ہم نے درود پاک پہ لگانا تھا، یہ وظائف پہ لگانا تھا. امت گناہوں کے اندر ہے، ہم نے توبہ کرانی تھی، یہ وظائف پہ لگانا تھا. تو اللہ والو یہ ساری باتیں کلب کلب کے کہتا ہوں کہ کوئی توبہ کر لے. خواص میں جو سن رہا ہے وہ توبہ کر لے، عوام میں جو سن رہا ہے وہ توبہ کر لے، آپ حضرات سننے ہیں وہ توبہ کر لو کہ مرنا ہے اور اللہ کا منہ دکھانا ہے. مرنا ہے اور اللہ کا منہ دکھانا ہے. کس منہ سے جا کے کہو گے کہ میں یا اللہ اپنے مریدوں کو مطمئن کرتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا، رجت نہیں ہوتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا، میں نے توبہ کی طرف ان کو راغب نہیں کیا، مائل نہیں کیا، میں نے تو اس لیے لگائے رکھا کہ مہینے بعد لفافہ آتا ہے، میری خانقاہ چلتی ہے، میری عیاشیاں چلتی ہیں، میں تو یا اللہ اس چکر میں لگا رہا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. تو اللہ بولو آج حجت پوری ہو گئی ہے، خواص بھی توبہ کر لو، عوام بھی توبہ کر لو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی میں آ جاؤ. اور اس غلامی والی زندگی میں آنے کے لیے کیا ہے کہ جو پہلے پاپ کیے ہیں ان کو دھونا ہے. ان کو دھونے کے لیے کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ. اور کملی والے کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد. جب یہ عمل اجتماعی جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا حصہ بن جاؤ گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. رجت میں پھنسے ہو، بے وقوفی کی وجہ سے وظائف کر بیٹھے ہو، یا کسی نے آپ کو کروا دیے ہیں، تبیز دھاگا کرتے رہے ہو، بے وقوفی کی وجہ سے کر لیا ہے یا حالات کی مجبوری کی وجہ سے کر لیا ہے، اس اجتماعی عمل میں شامل ہو جو اللہ تعالیٰ فی فرما دے گا، اللہ تعالیٰ فی فرما دے گا. بس صدقے دل سے توبہ کر لو کہ آج کے بعد میرے گھر میں کوئی وظائف کی کتاب نہیں آئے گی، کوئی پمفلٹ نہیں آئے گا، کوئی رسالہ نہیں آئے گی، کوئی کتاب نہیں آئے گی. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ بس اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. جب گناہوں سے توبہ کر لو گے انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. جو بھی ہم نے اعمال کیے، اچھے کیے برے کیے، اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس آگے بڑھو، دن رات کملی والے پہ درود پڑھو اور استغفار کی کثرت کرو. خود بھی ارادہ کرو کہ میں 1.25 لاکھ پڑھوں گا، 5 لاکھ پڑھوں گا، 10 لاکھ پڑھوں گا، 1.25 کروڑ پڑھوں گا، اس کا آپ ارادہ کریں تمام حضرات. اسی طرح وہ حضرات جو کملی چینل پہ پہلے ہی درود پاک پڑھ رہے ہیں انہیں دوبارہ اپنا نام یا اپنا ارادہ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپنا نام لکھوا چکے ہیں. اس طرح وہ بار بار نام لکھوائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ڈبلنگ ہو جائے گی. اس عمل میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو پہلے کملی چینل پہ شامل نہیں ہے. جو کملی چینل کے پروگرام کے اندر، منصوبے کے اندر یا 100 ارب درود پاک کا جو عمل ہے اس میں شامل ہو چکے ہیں، ان کا وہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا، وہ اس نظام کے اندر نہیں آئیں. یہ تلاش چینل کے اوپر یہ نظام جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ ہینڈل کریں گے، کنٹرول کریں گے، اس نظام میں نہیں آئے. وہ تمام حضرات جو ابھی تک درود پاک کے اجتماعی عمل میں شامل نہیں ہوئے، جو یہاں آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ لوگ جو ہے اپنا ارادہ کریں کہ میں اتنا درود پاک پڑھوں گا اور اتنا استغفار کروں گا. یعنی یہ جوڑ کے پڑھنا ہے، یوں نہیں ہوگا کہ آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور 100 بار استغفار، ایسے نہیں ہوگا. یہ عمل 100 ارب درود پاک اور 100 ارب استغفار کا ہے، اس کو جوڑ کے ہم نے پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ. جو بھی درود پاک پڑھیں یا جون سے بھی استغفار آپ کریں تو جوڑ کے آپ کریں گے. کیا کریں گے؟ جوڑ کے کریں گے. یہاں پہ ایک بات آ گئی ضمناً میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دی. جب ہم نے درود پاک کا عمل شروع کیا تو اللہ والو جب کسی کو بھمر سے نکالنا ہوتا ہے تو بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. اب درود پاک پہ تو ہم نے بات کو منوا لیا کہ آپ درود پاک پڑھو، تو لوگ تھوڑا سا بات کو سننے کے لیے تیار ہو گئے، استغفار کی طرف نہیں آتے. جب ہم کہتے ہیں استغفار کرو تو ان کے اندر شیطان بولتا ہے، پیر صاحب پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور ہمیں اتنا گناہگار سمجھتے ہیں. تو اب استغفار پہ قوم نہیں آ رہی تھی، تو پھر ہم نے کیا کیا کہ درود پاک کو استغفار کے ساتھ جوڑا کہ بھائی ہمیں استغفار کی زیادہ ضرورت ہے. تو اس کے اوپر اعتراض آیا، تو اس کا میں جواب دینے لگا ہوں. اب اس پہ اوپر اعتراض آیا ایک عالم دین نے، میں پھر وہی رونا دوبارہ شروع ہو جائے گا کہ اپنے پیشواؤں کا کیلیبر چیک کرو.
ان کا لیول چیک کرو. ابھی ہم نے کیا رونا رویا ہے؟ روحانیت کا. اب میں یہ ظاہریت کا رونا رو رہا ہوں کہ ظاہریت کی اتنی جہالت ہے تو روحانیت کا عالم کیا ہوگا. تو جب یہ درود پاک کا عمل شروع ہوا، یعنی صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ یا اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، تو ایک کسی کو اشکال پیدا ہوا، وہ کسی عالم دین کے پاس گئے. انہوں نے کہا نہیں، یہ جو شافی بتاتا ہے یہ تو درود پاک ہی غلط ہے. یہ کیا ہے؟ درود پاک ہی غلط ہے. درود پاک کے ساتھ تو استغفار ہوتا ہی نہیں ہے. درود پاک کے ساتھ تو استغفار پڑھا ہی نہیں جاتا. استغفار تو الگ ہے اور درود پاک الگ ہے. اب اللہ والو، کبھی انہوں نے نماز کو یا ان کلمات کو پڑھا ہو، ان کا ترجمہ پڑھا ہو، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہو، انہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ درود فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے دعا کے. تو کیا جب میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگ سکتا؟ ان کے لیے نہیں مانگ سکتا؟ ان کے لیے نہیں مانگ سکتا؟ ماں باپ کے لیے نہیں مانگ سکتا؟ اپنے شیخ کے لیے نہیں مانگ سکتا؟ ساری امت کے لیے نہیں مانگ سکتا؟ تو ایک وقت میں ہم کتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ جتنی مرضی مانگیں. تو میں جب حضور کے لیے دعائیں رحمت کروں تو اپنی بخشش کی دعا، یہ ہیں تمہارے پیشوا، کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، مٹھے چول تے ٹھنڈا مول، بس جو کر دے ہو کری جاؤ، یہ ہیں تمہارے پیشوا. انہوں نے تمہیں بخشوانا ہے، انہوں نے تمہاری شفاعت کرنی ہے. یعنی جن کو یہی معلوم نہیں ہے کہ بھائی جب ہم دعا مانگتے ہیں اردو میں، مولوی صاحب تسی آپ 500 دعاواں کراندے ہیں جمعے والے دن، تو جب ایک دعا دوسرے کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کیسے ہو گئی؟ سورہ بقرہ آخری رکوع، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ ایک دعا ہے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یہ دوسری دعا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ہن رب نو جا کے پوچھو، تین کٹھیاں آ گئیاں نے، تین دعاں کٹھیاں آ گئیاں نے. قرآن کے اندر 40 ربانہ، جس کو آپ چہل ربانہ آپ کہتے ہیں، اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں. ایک بات ہوگی. پھر اللہ والو جہالت دیکھو، یہ جہالت کی فیکٹریاں کیسی ہیں جو ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کی ہوئی ہیں. نماز پڑھتے ہیں سوچتے نہیں ہیں، طوطے کی طرح پڑھتے ہیں. ذرا پڑھو ہاں نماز، جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایسے ہی ہے. آگے آؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک کیا ہو گیا؟ دعا ہو گئی، یعنی درود ہو گیا. آگے کیا پڑھتے وہ میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں پڑھوں گا پھر میں جوتا اتار لوں گا، میرے اندر پھر وہ شافی رنگ آ جائے گا. شرم سے مر جاؤ، شرم سے مر جاؤ. اللہ والو، ہمارے گناہ ہمیں کس لیول پہ لے گئے ہیں کہ ایسے ایسے جاہل اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا ہے، نیچے اپنے لیے ہے، اپنی ذریت کے لیے ہے، اپنی اولاد کے لیے ہے کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے، میری دعاؤں کو قبول کر لے. پھر رب نے یہاں بات بھی نہیں ختم کی، پھر ربنا اغفر لی ولی والدیہ. یہ توبہ نہیں ہے، استغفر اللہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مولوی صاحب میں تانوں کی کہاں، بڑے لوگ پیر ہو، تسی عالم ہو، ممبر رسول پہ بیٹھتے ہو کہ میں نے کہا اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ تو میں غلط ہو گیا. تو جو نماز تو پڑھ رہا ہے، بچوں کو، امت کو سکھا رہا ہے، اللہ نے اس درود کے ساتھ کتنی دعائیں لگائی ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پہلی آیت کے اندر بھی 3 دعائیں ہیں، پھر اگلی ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین، اس میں بھی 3 دعائیں ہیں. اللہ نے درود کے ساتھ 6 دعائیں جوڑی ہیں. پھر سلام پھیر کے آپ نکلتے ہو، اور سلام خود ایک دعا ہے، تو درود کے بعد 7 دعائیں ہو گئی ہیں.
پھر کہاں وہی گل تو کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ درود کے بعد 7 دعائیں ہیں، پہلی آیت میں بھی 3، اگلی میں بھی 3، پھر سلام خود ایک دعا ہے، تو 7 دعائیں درود کے ساتھ ہے۔ تو میں نے ایک کہی ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رب کہتا ہے کثرت سے بخشش مانگتے رہو۔ تو جب نبی کے لیے دعا مانگ رہے ہو تو عقل کے اندھو اپنے لیے بھی مانگتے جاؤ، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اپنی بگڑی بھی بناتے جاؤ۔ درود پڑھنے کا مقصد یہ ہے اللہ اس کے رسول کی رحمت ہو، توجہ ہو، نگاہ کرم ہو، ساتھ ہی اپنا کم پا دو۔ درود پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، حضور کی توجہ کو اپنی طرف جو ہے وہ کرنا، اور اس کے بعد اللہ والوں بخشش تو ہم نے مانگنی، معاذ اللہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بخشش مانگنی، غوث پاک کے لیے بخشش مانگنی، وہ تو بخشی بخشائی ہستیاں ہیں، ان کے لیے تو بلندی درجات کی دعا ہے، اور اپنے لیے بخشش کی دعا ہے، خلاصی کی دعا ہے۔ دوسروں کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے جاؤ اور اپنا بھول جاؤ۔ یہ شیطان کے رستے پہ ہو یا رحمان کے رستے پہ ہو، شیطان دوسروں کے لیے دعائیں کرتا رہا، اپنا بھول گیا۔ تو اللہ والوں یہ اشکال آیا تھا، اس کا میں نے جواب سخت الفاظ کے اندر اس لیے دیا ہے کہ کسی کو جرت نہ ہو دوبارہ اشکال پیدا کرنے کی یا سوال کرنے کی بھی، کہ اللہ والوں دین سیکھو، خود سیکھو، تفکر کیا کرو، سوچا کرو کہ میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ کہا ہے کہ اوپر درود ایک دعا، نیچے 7 دعائیں اکٹھی آ رہی ہیں، اس لیے کیونکہ یہ عمل اجتماعی ہے، کوئی اشکال پیدا کرے کہ یہ درود کے ساتھ استغفار کہاں سے آگے، تو تاکہ اس کو آپ منہ توڑ جواب جو ہے وہ دے سکو، ایسا منہ توڑ جواب دو تو اس کی 7 نسلیں، کیونکہ 7 سلام ہے نا یا 7 دعائیں ہیں، تو اس کو 7 نسلوں تک جو ہے وہ جلن ہوتی رہی یا سکون.com ہو جائے۔ کیونکہ اس دور کے اندر شرافت کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا، اس دور کے اندر دنیا دار ہو تو ڈنڈا چلے گا، روحانیت کی دنیا میں ہو تو ڈنڈا چلے گا، عملیات کی دنیا میں تو ڈنڈا چلے گا، تو ڈنڈا اسی کا چلے گا جو حق پہ ہوگا، سمجھ آ گئی؟ تو ہم کیوں کہتے ہیں ساڈا نہ کو رسالہ ہے تو نہ ساڈی کو گتھی ہے تو نہ ساڈی پھکی ہے، نہ ٹگی ہے نہ وچھی ہے، تو طبیعت بڑی اچھی ہے۔ ڈنڈا تبھی چلے گا جب لے کر کھایا نہیں ہوگا، جب لے کر کھایا ہوگا، خانقاہیں بنائی ہوں گی، گاڑیاں لی ہوں گی، موبائل لیے ہوں گے، تحفے تحائف لیے ہوں گے، پھر آپ حضور کے دین کو ڈٹ کے بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے تمام سننے والوں کو بھی میں یہ کہوں گا، آپ حضرات کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا اشکال پیدا کرے تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، جیسے میں نے ٹھوک کے جواب دیا ہے ایسے شافی بن کے ٹھوک کے جواب دینا ہے۔ اسے کہنا ہے کہ چولے زمانے کی جھوٹے، قرآن پڑھ، نماز کی کتاب پڑھ، تو نے طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے، کیوں امت کو گمراہ کر رہا ہے؟ سمجھ آگی بات؟ تو اس لیے آپ تمام حضرات اپنے علاقے کے اندر، دنیا بھر میں جہاں بھی رہتے ہیں، اس مشن کو، اس منصوبے کو، اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس میں اجتماعی عمل کے اندر شامل ہوں، اپنے سارے بہن بھائیوں کو شامل کریں، اپنے عزیز و اقارب کو شامل کریں۔ بس میں آخری بات یہ کہوں گا، کبھی ہم نے آپ حضرات کو یہ بات نہیں کہی کہ بھائی آپ ہمارا چینل کیا وہ کہتے ہوتے ہیں سبسکرائب کرو، وہ آگے ہوتا ہے جی لائک کرو تو شیئر کرو، مجھ سے وہ کہا بھی نہیں جا رہا، وہ ایک فکرہ بنایا ہوا انہوں نے، وہ تیز تیز بولتے ہیں یوٹیوبر ہے۔ ہم نے کبھی آپ سے یہ بات نہیں کہی، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ بھیک ضرور مانگ رہے ہیں کہ اس اجتماعی عمل میں حضور کی امت کو شامل کرو۔ چینل سبسکرائب کرتے ہو کرو، نہیں کرتے ہو نہ کرو، گھر گھر میں شافی کا پیغام پہنچاؤ بس، تاکہ گھر گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، استغفار ہو، امت وظائف سے باز آ جائے، تاکہ 10 مہینے کی جو ہماری محنت ہے وہ پار لگ جائے، تاکہ اگلے سالوں کے اندر ہم ٹھوک بجا کے روحانیت کا کام کریں، پیری مریدی کا کام کریں جو ہمارے ذمے ہے۔ یہ وظائف ہمارے ذمے نہیں ہیں، یہ تو پیروں نے، عاملوں نے، یوٹیوبرز نے ہمارے گاٹے فٹ کر دیے ہیں کہ لوگ ہمارے سے وظائف پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 1 سال سے آپ حضرات نے دیکھا کہ خانقاہ میں جو جمعرات کی محفل ہوتی ہے، جتنا بھی مجمع پاکستان بھر سے، دنیا بھر سے آتا ہے، سب کا سب گناہوں سے بھی توبہ کر کے جاتا ہے اور وظائف سے توبہ کر کے بھی جاتا ہے۔ اب ہم نے وہی محنت سوشل میڈیا پہ بھی کرنی ہے کہ آج کے بعد وظائف نہیں ہے، آج کے بعد صرف درود پاک ہے، آج کے بعد صرف استغفار ہے، آج کے بعد صرف الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ ہے، یعنی وہ اذکار ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں، دن رات ہم وہ کریں تاکہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرنے والے بھی ہم بن جائیں۔
تو آپ تمام حضرات کے ذمے بھی میں نے یہ بات لگائی ہے، اور میرے سمیت کون کون سے عمل میں شامل ہونا چاہتا ہے، اللہ رب العزت سب کی محنت کو، کوشش کو، جذبے کو، ارادے کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ ارادہ کر کے سوچ کے بعد میں آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں۔ اس طرح سوشل میڈیا والے ہیں، وہ سوچ کے سمجھ کے میں اتنا پڑھ سکتا ہوں، میرے پاس اتنی فرصت ہے، 1 کروڑ پڑھیں، 10 کروڑ پڑھیں، جتنا کسی نے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ میں ایک صاحب کو وہ ملا، انہوں نے مجھے بتایا جی میں نے 1 ارب مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو میں نے ان کی زندگی کی برکت کے لیے دعا کی، اللہ انہیں بھی زندگی دے، ہمیں بھی دے، انہوں نے جو ارادہ کیا ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے، اللہ ان کو موت تب دے جب 1 ارب مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔ وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب چونیا گیا تو وہاں میں نے اس موضوع کے اوپر جب بیان کیا تو انہوں نے اس منصوبے کے اندر اپنے آپ کو شامل کروایا تھا۔ اللہ ایسے ہمیں برکت والے لوگ عطا فرمائے۔ تو اللہ جتنی میرے حضور کی امت ہے، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، الحمدللہ 100 ارب تو اللہ والوں کچھ ہے ہی نہیں ہے، 1 خرب تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی محبت اور جذبے کو دیکھتے ہوئے میں یہ گمان کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز، جس طرح سوشل میڈیا پہ اور یہاں اللہ نے عزت دی ہے، لوگ آتے ہیں، لوگ بات کو سنتے ہیں، لوگوں کے دل میں بات اترتی ہے۔ ہم جس طرح کملی چینل پہ 1 ارب درود پاک کا شروع کیا تھا اجتماعی عمل، پھر وہ 100 ارب پہ چلا گیا، اس طرح یہاں مجھے توقع اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 100 ارب نہیں رہے گا، یہ 100 خرب سے بھی اوپر جائے گا۔ تو آپ اللہ والوں خود سوچو کہ جب امت دن رات کملی والے پہ درود پڑے گی، میرا رب کتنا راضی ہوگا۔ پریشانیاں دور ہوں گی، تکلیفیں دور ہوں گی، لوگوں کو رستہ ملے گا، عزت والی روٹی ملے گی، عزت والی نوکری ملے گی، عزت والے رشتے ملیں گے، آپس میں دل جڑیں گے، لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ والوں خود بھی جیو اور لوگوں کو بھی جینے کا حق دو، اجتماعی عمل میں خود بھی شامل ہوں اور لوگوں کو بھی شامل کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اسی کے اوپر بیانات کا سلسلہ بھی ہے جو وہ جاری اور ساری رہے گا، لوگوں کو ترغیب بھی انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا اور شامل کرنے کے لیے میں خود بھی کوشش کروں گا، اور آپ حضرات بھی اپنے اپنے علاقے میں شافی بن کے کام کریں۔ میں نے کیا کہا، پہلے اپنے گھر والوں کے نام لکھوائیں، سب کے سب نام لکھوائیں، سب کو اس چینل پر لے کر آئیں تاکہ وہ بیانات کو سنیں، ان کے اشکال ختم ہوں، ان کے سوالوں کے جواب ملیں، وہ وظائف سے توبہ کریں، اور اس کے بعد پھر محلے میں کام کریں، اپنے علاقے میں کام کریں، اپنی فیکٹری میں کام کریں، اپنے کو دفتر ہے وہاں کام کریں، اپنی دکان پہ بیٹھتے ہیں تو جو دکان پہ آپ کے پاس کسٹمر آ رہا ہے، گاہک آ رہا ہے، وہاں شافی بن کر کام کریں، دکاندار بن کے کام نہیں کرنا۔ آج کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن کے کام کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کی، میری، سب کی اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ جو گھر گھر میں لوگ دکھی ہیں، اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے۔ جو آج کے دور میں سکھی ہیں، اللہ ان کے سرخوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو اللہ رب العزت سے ہم نے مانگا، جو لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ جن کی ضرورتیں، اللہ غیب کے خزانے سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ اس منصوبے کو، اس اجتماعی عمل کو خیر سے پار لگائے، ہمیں اپنی زندگی میں بھی اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہماری نسلوں کو یہ منصوبہ جو ہے قیامت تک چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام احباب جن کے جو خود شامل ہیں، مرنے کے بعد اللہ ان کی نسلوں کو بھی اس منصوبے کے ساتھ، اجتماعی عمل کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ آج ہم نے جس خلوص کے ساتھ، جس نیت اور جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی ہے، اللہ اس کے اندر کوئی کمی ہے تو دور عطا فرما دے، اور اس منصوبے کو، اس اجتماعی عمل کو قیامت تک کے لیے اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دے۔ یہ دعا بھی آپ حضرات نے اللہ سے کرتے رہنا ہے۔ اللہ ہماری اس کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس کے اندر کوئی لرزش ہوئی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے ہماری محنت میں، بات کرنے میں، بات پہنچانے میں، یا آپ حضرات کی بات سمجھنے میں، اللہ وہ بھی درگزر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔